اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں معروف پاکستان کے ٹاپ کے اسٹرالوجر جن کی آپ پریڈکشن دیکھتے رہے ہیں عاطف مجید پہ، آپ دیکھتے رہے ہیں شاہ صاحب کو ہمیشہ، اور آپ نے ہمیشہ شاہ صاحب کا ڈیمانڈ کی ہے، اور آج شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، آپ بڑی تعریف کر جاتے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ سر آپ کی محبت، باقیوں سے تو ڈر لگتا ہے لیکن آپ سے بھی آپ بڑے بڑے لفظ بول جاتے ہیں اور میرے سے وہ سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں جی، اور میں نے تو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے مالک سے کہا تھا کہ مالک مجھے کوئی بہت بڑا آدمی نہ بنائی، میرے سے سنبھالا نہیں جانا ہے، عام سا آدمی ٹھیک ہوں۔ باقی رہ گئی اپنے نمبرز کی، تو جتنا تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں۔ کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، 9 گنتی کا آخری عدد ہے، اس کے بعد چیزیں دوبارہ 1 سے شروع ہوتی ہیں، یعنی 9 کے بعد 1 ہو، 10 ہو یا 10 کروڑ ہو یا 10 ارب ہو، ہوتا 1 ہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ اچھا ہوا یہ 27ویں ترمیم ہو گئی، کیونکہ اس سے اوپر اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ آخری تھا۔ اور جب چاند بھی اپنے عروج پہ جاتا ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت تیزی سے بہتر ہو رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے کیوس لگ رہی ہے، مجھے چیزیں خراب لگ رہی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ نیچرز لا ہے۔ نیچرز لا اپنا کورس نہیں بدلتا، نیچر اپنا کورس بالکل نہیں بدلتا، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا شاندار طریقے سے حل ہوگا کہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اتنے شاندار طریقے سے حل ہوگا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قدرت کا کام ہے۔ دوسری بات جو ہے، صرف 27ویں ترمیم کا نمبر 9 نہیں ہے، 2025 کا نمبر 9 ہے۔ آپ سے بات کروں، میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کی کہ پاکستان میں فائنینشیل سٹیبلٹی مارچ اپریل 2026 سے پہلے نہیں آ سکتی۔ کہ میں شاید بے پر کی باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا کام بتانا ہے، منانا تھوڑی ہے۔ مجھے جو ایک کائنات کا مالک ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو جا کے قبر میں جواب دینا ہے۔ میں اپنی قبر میں کسی کے لیے بھی انگارے کیوں بھروں، اس پارٹی کے لیے یا اس پارٹی کے لیے، میرے لیے میرا علم اور میرا کاغذ اہم ہے۔ تو میرا کاغذ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ قسمت بدلنے والی ہے پاکستان کی عوام کی۔ یہ جو ہے نا وہ نیو یارک کے میئر سے کام شروع ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن نکالنا مشکل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جتنی اس کی ہائپ تھی وہ ہائپ ایک دم سے گری ہے، اس کو مصیبتیں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ دنیا کے انٹرنیشنل حالات بدل رہے ہیں، جب اس کو مصیبتیں پڑیں گی نا تو نیچے والوں کو آٹومیٹیکلی چیزیں ٹرکل ڈاؤن کریں گی۔ تیسری بات جو میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، یعنی یہ تھی پہلی وہ، اور دوسری تیسری بات میں نے آپ کو کہا تھا ایک جملہ بہت دفعہ کہ سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہوگی۔ اندر سے سسٹم ٹھیک ہوگا، اسٹیٹ کے اندر سے اسٹیٹ ٹھیک ہوگی، باہر سے نہیں ہوگا۔ بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بس سب نا امیدی ہے، تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، نا امیدی کفر ہے۔ وہ جو کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی جو ہے وہ نا امید ہوتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا عیسل کافرون والا، کہ وہ تو مایوس صرف کافر ہی ہوتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ کے اندر ہے، اور اگر آپ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ صرف کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص عہدے کا نہیں ہے، اللہ کسی خاص بندے کا نہیں ہے۔ آج تک جتنے بندے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جتنے گھروں کی جو ہے وہ چیزوں کو نقصان ہوا ہے، جتنے لوگوں کے کفیل گئے ہیں دنیا سے، ان کا کوئی رب نہیں ہے۔ ان کی ماؤں کی تکلیف، ان کی ماؤں کی آہیں، ان کی ماؤں کی سسکیاں عرش معلیٰ تک نہیں پہنچتی، کہ اللہ صرف کسی خاص جو ہے وہ اسپیکٹرم
کا رب ہے، یہ کسی خاص بندے کا رب ہے، باقیوں کا نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اور ایک اور چیز میں آج صرف شاید ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی آپ کو صرف یاد دہانی کے طور پہ کرا رہا ہوں، میں یہ ساری وہ باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بالکل رے آف ہوپ لگ رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا آئی کے، پاکستان اور ارشد شریف، یہ تین ذائچے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ میں نے نہیں جوڑے، یہ اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا ارشد شریف کا ہر قاتل، ہر مددگار کیفر کردار تک پہنچے گا۔ یاد رکھیے گا ارشد شریف کے جو ہے وہ اس کے خون سے انقلاب آنا ہی آنا ہے۔ یاد رکھیے گا ارشد شریف کی والدہ نے جن جن کے نام لیے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ اب تو ارشد شریف بھی دنیا سے چلا گیا، مالک کے پاس ہے، وہ بہت شاندار آدمی ہے سر۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ریگریٹ ہے نا تو ارشد شریف سے نہ مل پانے کا ریگریٹ ہے۔ میں نے ان کی شہادت کے بعد ان کا ذائچہ دیکھا اور مجھے پتہ لگا کہ یار ہی واز سم تھنگ، بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا ہیرا دنیا سے گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور سارا کچھ آپ کی مرضی سے بھی ہوتا رہے، یہ نیچرز لا نہیں ہے۔ مکافات عمل کی چکی وہ ہے جب یہ چلتی ہے کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس وقت جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ سے چینج ہوں گے۔ کیوس مجھے بالکل لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر رولا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں نا وہ اٹھیں گے اور بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ بدلیں گے۔ حالات بدل رہے ہیں، نیچرز لا۔ پھر 2025 کی انرجی ہے 9 اور 2026 کی انرجی ہے 1۔ 9 کے بعد جب 1 آتا ہے تو آل ٹوگیدر سارا سسٹم بدلا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے جس کا تعلق انٹرنیشنل ہورائزن سے ہے، 2025 میں وہ تمام انرجیز ہیں جو 1941 میں تھیں۔ 1941 کا چارٹ اور 2025 کا چارٹ بالکل ایک جیسا ہے۔ اس ملک سے ظاہر سی بات ہے ایک تعلق ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، میں نے یہیں مطلب میری تو خاندان کی جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 27 جنریشن کی قبریں بھی تھی علاقے میں، اور میرے خاندان کی 47 جنریشنز جو ہیں اس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اسی علاقے میں انڈیا پاکستان کے ایریے میں، یعنی پاکستان کے ایریے میں جو موجودہ پاکستان ہے، ہم لوگ وہاں سے نہیں آئے، ہم تو یہیں کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ میرے خاندان کی قبریں بھی ہیں، میں نے بھی یہیں دفن ہونا ہے۔ یہ مٹی جو ہے نا، میرا جسم بھی مٹی میں مٹی ہو کے اسی مٹی میں جائے گا۔ بڑی تکلیف ہے مجھے، بہت ساری باتیں بہت تکلیف سے کرتا ہوں، لیکن سر یہ نظام بدلنا ہے۔ اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی ڈائی ہارڈ فین ہے آئی کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں کسی کا ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں، میں اپنے کاغذ کو فالو کرتا ہوں۔ میرا کاغذ بتاتا ہے کہ آئی کے از کمنگ، سو میرا کاغذ کہہ دے نہیں آئے گا تو میں ہی ہوں گا، میں ہی اگلا بندہ ہوں گا کہ جی ٹھیک ہے نہیں آ رہا۔ 27ویں کے بعد اندھیرا ہے، 28ویں نہیں آتی، اب یہ ریورس ہوں گی۔ امید مجھے صرف اللہ سے ہے۔ اگر میں حالات حاضرہ کو دیکھوں تو شاید میں حق بجانب ہوں کہ یار اب تو نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ یہیں سے راستہ نکلے گا۔ میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ، جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ختم ہو جاتی ہے وہاں سے راستہ نکلتا ہے۔ میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ اب راستہ وہیں سے نکلے گا جہاں دروازہ بھی نہیں ہوگا۔ God has his own plans، اللہ کا پلان۔ بھائی جان ہم کہتے ہیں نا جی اے بی سی ڈی پلان، تو میں ایک چیز اس یقین کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کائنات میں صرف ایک ہی پلان ہے، اور دیٹ از اے پلان، اے فار اللہ۔ کوئی دوسرا پلان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیر از اونلی ون پلان ان دس یونیورس، صرف اس ارتھ کے اوپر نہیں، اونلی ون پلان، دیٹ از اے پلان اے، اے از فار اللہ۔ ہو ہی نہیں سکتا سر، ساری کائنات فیصلہ کر لے کہ یہ نہیں کرنا۔ سر آپ نمرود کو بھول گئے، مچھر سے مروا دیا۔ آپ ابرہا کو بھول گئے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اللہ نے ابابیلوں سے مروا دیا۔
آپ شداد کو بھول گئے ہیں جس نے جنت بنائی تھی, اتنا کچھ بنایا تھا, اللہ نے دیکھنے نہیں دی. گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. آپ, میں بار بار تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کون سا ظلم ایسا ہے جو نہیں کیا. ہم نے فلسطینیوں کا دکھ محسوس نہیں کیا, ہم نے سوڈان کا دکھ محسوس نہیں کیا, ہم نے ارد گرد کے کسی مسلمان کا دکھ محسوس نہیں کیا. تو کیا ہم پھر بھی اللہ کے سامنے بڑے نیک پاک حاجی رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون ہے, ان کی اوقات حیثیت کیا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ بھی یہ سارے سب چیزوں کو جانتا ہے. اللہ صرف, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کو سمجھا کیا ہوا, یعنی سارا کام اللہ رسی ڈھیلی ضرور کرتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چھوڑ دے. شیطان کو بھی ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ بہکا لو, لیکن اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے جو ہوں گے ان کو نہیں تو بہکا سکتا. بندوں کا حفاظت کرنے والا وہ خود ہے. فاللہ خیر حافظ, ان کے اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے, کرے گا. کو کہا کہ اتنے بندے ہونے کے بعد وہ جو پھنسا ہوا ہے نا سر, جیسے قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا نا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو اس کی جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں, اس کی جیب میں بھی بہت سارے کھوٹے سکے ہیں, کوئی ایک کھوٹا سکہ نہیں ہے. دیکھیں میں ان کا کوئی ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں, لیکن مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں نظام ننگا ہو گیا, فلاں نظام یہ ہو گیا, فلاں بندہ جو ہے وہ اس کا بھی بے نقاب ہو گیا, تو سر ہم جو اس پارٹی میں, مطلب میں اس پارٹی کا نہیں ہوں, لیکن اب ہم یہ کہیں گے جی ہم اس پارٹی میں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم میں لگتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ننگا کرا. اور ایک چیز میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں, اگر خان کا دائچہ میں نے نہ دیکھا ہوتا تو بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ ہی نہ آتی. خان کے ذائچے میں دو بہت بڑی کنٹرڈکشنز ہیں جو دنیا میں شاید اربوں میں, کروڑوں میں تو کم ہوگا, اربوں میں کسی ایک کے ذائچے میں ہوتی ہے. یعنی دنیا میں 4-5 لوگ, پوری دنیا میں 4-5 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ذائچے میں یہ کنٹرڈکشنز ہوں گی. ایک بندہ ہے, اس کے اندر اسپرچول پاورز جو ہیں وہ 68-67% ہیں. ٹھیک ہے, 68-67% اسپرچول پاورز. اب ہم لوگ اسپرچول پاورز کا مطلب لیتے ہیں جن, بھوت, موکل, بلائیں, یہ نہیں ہوتی. اسپرچول پاور کا مطلب ہے ول آف گاڈ. 67-68% اس کے ساتھ جو ہے وہ اسپرچول پاورز ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. اتنی اسپرچول پاورز کے ساتھ وہ جیل میں بند ہے, نکل ہی نہیں رہا. کنٹرڈکشن ہے نا. دوسرا, اس کی لائف تھریٹ جو ہے وہ 48% ہے. 48% لائف تھریٹ کا مطلب ہے, یعنی 51 پہ ہم لوگ, جب 51% ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم اس کو یس مانتے ہیں. 48% لائف تھریٹ ہے. وہ بندہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اتنی لائف تھریٹ جس کے پاس ہو, وہ پورے قد سے کھڑا ہوا ہے. دونوں کنٹرڈکشن ہے. پھر جو ہے یہ آئی کے ساتھ ایک اور چیز بہت ہے جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانے لوگ جنگلوں میں جا کے یکسوئی میں اللہ کے قریب ہوتے تھے ٹرانسفارمیشن کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے, اللہ اس کو جنگلوں میں نہیں لے گیا, اللہ اس کو جیلوں میں لے گیا. کال کوٹریوں میں وہ اللہ کے قریب ہے, جب وہ باہر آئے گا تو سب کچھ بدلا ہوا ہوگا. اب اللہ کائنات کے سب سے گناہ گار آدمی کے ہاتھ, کمر پہ ہاتھ رکھ دے کہ جا کر لے. اللہ سب سے نیک آدمی کو کہے کہ میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے. کون ہے جو اللہ کو کہے گا؟ میں کسی کے نہ پاس کو جانتا ہوں, میں کاغذ کو جانتا ہوں. بڑی سیدھی سی بات. ہوگا یار کو برا آدمی, اگر اللہ نے بدل دیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جس کو عزت اللہ دے رہا ہے, آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ نے کروانا ہے. اللہ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کروا کے رہے گا. ہوگا, مجھے لگتا ہے. نہیں ہوگا تو میں ہی ہوں گا جو بتا رہا ہوں گا. میری مرضی سے تو نہیں ہوتا. میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. انرجی پیٹرنز میری مرضی سے نہیں چلتے. انرجی پیٹرنز جس نے بنائے ہیں اسی کی مرضی سے چلتے ہیں. وہی کارساز ہے, وہی کردگار ہے, وہی سارا کچھ کرنے والا ہے, اسی نے کرنا ہے. میرے کہنے پہ, میرے بولنے سے, میرے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو کاغذ پہ پڑھتا ہوں. میرا کام ہے بار کوڈ ریڈر کی طرح اس بار کوڈ میں لکھی ہوئی انفارمیشن کو سامنے لانا. بار کوڈ کا مالک وہ اوپر بیٹھا ہوا کائنات کا, میں اس کو پڑھتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں, بدل دے. اب لوگوں کو لگتا ہے میں اکثر بات کہتا ہوں کہ میں کوئی بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی کسی فلم کا کوئی ڈائلاگ بولتا ہوں کہ آئی کے از کمنگ. لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بڑی ایسی باتیں کرتا ہوں. سر مجھے لگتا ہے وہ آ رہا ہے, لیکن میں
جو ہے نا وہ اس لیے نہیں بتا پاتا کہ انرجی پیٹرنز اپنی مرضی سے موو کرتے ہیں. میں ہی وہ آدمی تھا, مجھے کوئی اس میں کوئی باک نہیں ہے کہ جی میں نے کچھ کہا تھا تو وہ نہیں ہوا. میری مرضی سے تو نہیں ہوتا, نہ میں کریڈٹ لیتا ہوں نہ میرا. میں ہی وہ آدمی تھا جو کہتا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کی قید ہے, اس کے بعد یہ باہر ہے. وہ نہیں آیا. لیکن ایک فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم اسٹرالوجی میں نا بہت ساری چیزوں کو 2.5 کے بنیاد پہ دیکھتے ہیں. 2.5 سال, 2.5 مہینے, 2.5 دن, 2.5 ہفتے. تو 2.5 سال ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی چیز بدل جائے. گاڈ ہیز ہز اون پلانز, کہہ نہیں سکتے کچھ. مجھے یہ 9 کی انرجی, میں دیکھو میں بھائی اللہ کی انرجی کی بات کرتا ہوں, میری مرضی سے کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بدلیں گی, مجھے لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے. میں آپ کو ایک اور جملہ جو بار بار پھر کہہ رہا ہوں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ 1 یا 2 گھروں میں آگ لگی ہو تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میں بھی یار یہیں پہ یہیں بزنس کرتا ہوں, یہیں رہتا ہوں, یہیں سارا کچھ کرتا ہوں. مطلب وہ جو بانٹنے والے ہاتھ تھے وہ آج مانگنے والے ہاتھ تھے, وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے. اللہ کسی کا نہیں ہے. آہیں سسکیاں اللہ کو سنائی نہیں دیتی. عرش معلیٰ پہ جا کے وہ آہیں ٹکراتی نہیں ہیں. کب تک؟ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. سر ایسے ہی ہے, یہ بدلنا ہے, مجھے لگتا ہے بدلنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی جو ہے نا وہ پارٹی کی وجہ سے اپنی قبر میں عذاب نہیں بھروں گا. کوئی میری لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے. میرا کاغذ جو کہے گا وہ بتاؤں گا. میرے لیے کائنات کا سب سے زیادہ شرمندگی کا اور ڈوب مرنے کا لمحہ وہ ہوگا کہ کائنات کا مالک مجھے کہے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اپنا سودا بیچتے رہے ہو. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں کبھی بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سامنے مرنے کے بعد جا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہوں گا. ہاں میں یہ ہو سکتا ہے ٹو ایرز ہیومن, ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو, اس لیے تو میں کریڈٹ نہیں لیتا. پھر کیا ہے, قربانی تو دینی پڑتی ہے. پاکستان بنانے کے لیے ہم نے 10 لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے, تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. دینا پڑے گا سر, مجبوری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا قتل کر سکتی ہے جو قوم, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد کے جو ہے نا 66 سال اس قوم کے اوپر ایک نیگیٹیوٹی کی چادر ڈال دی گئی تھی. 66 سال 48 کے بعد کیلکولیٹ کر لیں. تو یہ 2014 کے بعد آپ نے قوم میں شعور آتے ہوئے دیکھا یہ کچھ بدل گیا ہے؟ بھائی اتنا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. 66 اللہ کا عدد ہے, میرا تھوڑی. 66 اللہ کا عدد ہے. محسن کش قوم ہے سر, یہ میرے سمیت, میں بھی اسی میں ہوں. میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے لیاقت علی خان کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے بی بی بینظیر کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے خان عبد القدیر خان کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے عبدالستار عیدی کے ساتھ ظلم کیا. ہم نے کون سا بندہ چھوڑا؟ سر اللہ بچا سکتا ہے, بچا لے گا, نہیں تو شہید ہونا تو ہو جائے گا. ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, خان نے جب بھی دنیا سے جانا ہے, جس کا مجھے ابھی تو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا, لیکن جب بھی اس نے دنیا سے جانا ہے نا, اس کا دنیا سے جانا بھی دنیا دیکھے گی. اس کا دنیا میں رہنا بھی دنیا نے دیکھا ہے, اس کا دنیا سے جانا بھی دنیا دیکھا. میں نے کہا کہ کنٹراڈکٹری آئی کے کا راج یوگ بنا ہوا ہے اور وہ جیلوں میں پھنسا ہوا ہے. یہ بھی میں نے نہیں دیکھا کسی اور کے ذائچے میں, اتنی بڑی بڑی کنٹراڈکشنز. یعنی جس کا راج یوگ ہو وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا, جیل میں ہے, کال کوٹری میں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا کوئی کام ہے. اور اللہ بغیر کسی پرپس کے کچھ نہیں کرتا, جو مرضی ہو جائے. اللہ ہے.